أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن خرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ حشر جو قرآن مجید کا 59 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 12، 13 اور 14۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ کافر نکال باہر کیے گئے تو یہ منافق لوگ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کافروں سے جنگ کی گئی تو یہ منافقین ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ منافق ان کی مدد کرنے آئے تو پیٹ پھیر کر اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، وہ چلے جائیں گے۔ آیت کے الفاظ اور انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس زمانے میں اتری ہوگی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی نضیر کے یہودیوں کو مدینے سے 10 دن کے اندر نکل جانے کا نوٹس دے رہے تھے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین نے یہودیوں سے یہ کہلا بھیجا کہ ہم 2000 آدمیوں کے ساتھ تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، لہذا تم مسلمانوں کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مدینے سے نکل جائیں گے۔ یہ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے علامہ مودودی صاحب نے۔ آیت نمبر 13 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیونکہ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ سے کہیں زیادہ تو تمہارا خوف بسا ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل و فہم نہیں رکھتے۔ خداوند عالم کا منافقوں کے بارے میں یہ فرمانا کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا یعنی مسلمانوں کا خوف ہے، یعنی منافق اس لیے یہودیوں کی حمایت میں مسلمانوں سے لڑنے نہیں آئے کہ ان کو خدا کا خوف لاحق ہوگا کہ ہم نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا مدد کرنے کا، اب خدا کے ہاں اس کی باس پوس ہوگی، بلکہ وہ اس لیے یہودیوں کی حمایت میں مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے کہ انہیں مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، ان کی پول کھل جائے گی۔ یہ تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی اور مجمع البیان میں بھی۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ جو شخص خدا سے ڈرے وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آیت نمبر 14 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ سب مل کر کبھی کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، سوائے اس کے کہ ایسی بستیوں میں بیٹھ کر لڑیں گے جو قلعے کے اندر محفوظ ہوں یا دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر، کیونکہ ان میں خود آپس میں بڑا سخت اختلاف ہے۔ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یہودی اور تمام اسلام دشمن قبیلے مل کر بھی مسلمانوں سے ٹکرانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ موت سے ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ منافقوں کی دوسری سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ان میں آپس میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوا کرتی۔ ان کا اتحاد صرف اس بنا پر تھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی سے جلتے تھے۔ اسی حسد کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ مل جل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ختم کر دیں، لیکن اس منفی مقصد کے سوا ان میں کوئی مثبت قدر مشترک نہ تھی۔ ہر ایک چودھری بننا چاہتا تھا، اپنے اپنے جتھے بنائے ہوئے تھے،
دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور وہ اپنے کسی منصوبے میں ظاہر کامیاب نہ ہو سکے سوائے اس کے کہ انہوں نے افراتفری پیدا کر دی۔ یہ تفسیر کبیر اور تفہیم القرآن میں بھی لکھا ہے۔ تفسیری نمونہ میں اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ کافر مسلمانوں کے مقابلے پر جب آتے ہیں تو ان میں خوف و دہشت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ مسلمانوں کا جوش و ذوق کے شہادت ہوتا ہے، اسی لیے کافر فوراً محکم قلعوں کی پناہ کی طرف بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے موت سے بے حد ڈرتے ہیں، اور ان کی پراگندگی کا سبب ان کا شرک اور کفر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے دل و جگر کی طاقت ان کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایک مقصد کی لگن پیدا ہوتی ہے، جس سے ان میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ان کا یہی ایمان ان کی تمام کامیابیوں کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو جب بھی شکست ہوتی ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ جس کا بھروسہ خدا پر ہو وہ کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔